درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب تک آپ تمام حضرات نے سورۃ البقرہ کی 227 نمبر تک آیات کریمہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سماعت کر لی ہے۔ دوسرے پارے میں یہ تفسیر چل رہی ہے۔ آج اس کے آگے کی آیت جس میں طلاق اور اس کی عدت کا ذکر ہے، اس کی تلاوت کریں گے اور تفسیر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے حق بولنے اور حق آپ سب کو سننے اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کنن یؤمنن باللہ والیوم الآخر وبعولتہن احق بردہن ذالک ان ارادوا اصلاحا ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجۃ واللہ عزیز حکیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو روکے رہیں، ثلاثۃ قروء 3 حیض تک، ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا۔ ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں، وبعولتہن احق بردہن، اور ان کے شوہر کو اس مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے۔ وبعولتہن احق بردہن فی ذالک ان ارادوا اصلاحا، اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے اگر ملاپ چاہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرْجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں 2 آیتوں میں اللہ تعالی نے، اس سے پہلے جو ایلا کی 2 آیتیں، 2 آیتوں کو اللہ تعالی نے طلاق پر ختم کیا، اور طلاق کو عدت لازم ہے۔ اوپر طلاق کا ذکر ہوا، یاد رہے کہ طلاق کے لیے عدت لازم ہے، اس لیے اوپر کی آیت میں عدت کا ذکر نہیں تھا۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالی نے عدت کا حکم بیان فرمایا۔ یاد رہے کہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کے لیے عدت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ حضرت اسماء بنت یزید بن السکن انصاریہ یہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مجھے طلاق دے دی گئی۔ اس وقت مطلقہ کے لیے کوئی عدت نہیں تھی، تو اللہ تعالی نے طلاق کی آیت نازل فرمائی اور طلاق کی عدت بیان فرمائی۔ تو گویا کہ اسماء بنت یزید بن السکن انصاریہ یہ پہلی عورت ہیں جن کے متعلق عدت طلاق نازل ہوئی۔ چنانچہ زمانے جاہلیت میں چونکہ طلاق کی کوئی عدت نہیں ہوتی تھی، اور اسلام نے مطلقہ عورت کے لیے عدت کی شرط لگائی ہے۔ اب عورتوں
عدت کے تعلق سے یہاں پر چند صورتیں ہوں گی۔ یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ تو یہاں پر مطلقہ عورتوں کی عدت کتنی بیان کی گئی؟ 3 حیض۔ امام شافعی کے ہاں 3 طہر ہے، لیکن ہمارے یہاں 3 حیض ہے۔ اب جس عورت کو طلاق دی گئی اس کی افراد کئی ایک ہوں گے، صورتیں الگ الگ ہوں گی۔ جیسے ایک عورت کی نکاح تو ہوا مگر دونوں تنہائی میں اکٹھا نہیں ہوئے، غیر مدخولہ جسے کہتے ہیں، جس سے جمع نہ ہوا ہو۔ نکاح ہوا مگر شوہر اور بیوی دونوں ایسی جگہ اکٹھا نہیں ہوئے جسے شریعت کی اصطلاح میں خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے، یعنی میاں اور بیوی اس طرح اکٹھا ہوں کہ وہاں پر کوئی ایسی وجہ نہ پائی جائے جس کی وجہ سے دونوں کانٹیکٹ نہ کر سکیں، چاہے وہ کہ عورت اور شوہر اور بیوی دونوں اکٹھا ہیں، کمرے میں کوئی ایسا بندہ ہے جو سمجھدار ہے، جو جانتا ہے کہ ان کے جو عمل ہوں گے اس کو وہ سمجھتا اور دیکھتا ہو، اگرچہ وہ بچہ ہو، سمجھدار ہو، جانوروں کا اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح عورت حیض کی حالت میں نہ ہو، حیض کی حالت میں نہ ہو، نفاس کی حالت میں نہ ہو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ ساری وجوہات اگر نہ ہوں تو ایسی عورت کو غیر مدخولہ کہیں گے۔ اور اگر شوہر اور بیوی دونوں کمرے میں اکٹھا ہو گئے اور دونوں چاہتے تو کانٹیکٹ کر لیتے لیکن کانٹیکٹ نہیں کیا، جمع نہیں کیا، تو ایسی عورت کو مدخولہ کہا جائے گا، اگرچہ شوہر نے بیوی کے ساتھ جمع نہ کیا ہو، لیکن چونکہ خلوت صحیحہ شریعت میں جمع کے قائم مقام ہے، اس لیے وہ عورت مدخولہ مانی جائے گی۔ تو مدخولہ کا مطلب سمجھے کہ دونوں اگر اکٹھا ہو جائیں اور جمع ہو جائے یا خلوت صحیحہ پالی جائے تو اس عورت کو مدخولہ کہیں گے، اور اگر دونوں اکٹھا نہ ہوں اور ان کے درمیان جمع نہ ہو، خلوت صحیحہ نہ پائی گئی ہو، تو ایسی عورت کو غیر مدخولہ کہیں گے۔ تو غیر مدخولہ کی کوئی عدت نہیں ہے۔ شوہر نے نکاح کے بعد فوراً طلاق دے دیا تو اس عورت کو غیر مدخولہ کہیں گے، اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ یہاں یاد رہے یہ مسئلہ اچھی طرح کہ شوہر اور بیوی دونوں اکٹھا ہوں۔ بہت سارے ایسے سوالات سامنے آتے ہیں کہ شوہر اور بیوی دونوں اکٹھا ہوتے ہیں اور 1-2 دن کے بعد اگر طلاق ہو جاتی ہے، یا بیوی آئی 2-4-6 دن شوہر کے ہاں رہی اور پھر واپس چلی گئی، پھر کسی وجہ سے 2-4 مہینے کے بعد طلاق ہو گیا، تو شوہر اور بیوی دونوں قسم کھاتے ہیں کہ ہم لوگ اکٹھا تو تھے مگر ہمارے درمیان کچھ ہوا نہیں ہے۔ یاد رہے کچھ ہوا ہو کہ نہ ہوا ہو یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جب دونوں اکٹھا ہو چکے تو ان جو ہے اب وہ عورت مدخولہ کہلائے گی۔ اگر عورت، اب مسئلہ سمجھیں پھر سے، اگر عورت غیر مدخولہ ہے جس سے اس کے شوہر نے جو ہے طلاق دے دی بغیر ملاقات کے، تو اس کی کوئی سرے سے عدت ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا فمتعوہن وسرحوہن سرحا جمیلا۔ اے مسلمانوں، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر تم ان کو مباشرت سے پہلے، جماع سے پہلے، کانٹیکٹ سے پہلے طلاق دے دو، تو پھر تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے جسے تم شمار کرو۔ سو تم ان کو کچھ فائدہ پہنچاؤ، اگر طلاق دے دیا ہے تو بہرحال کچھ فائدہ پہنچاؤ اور حسن سلوک کے ساتھ انہیں چھوڑ دو۔ تو متع لازم آتا ہے، یعنی کچھ کپڑے وغیرہ اسے دیے جائیں۔ اور جو عورت، ایک صورت یہ ہو گئی، اب ایک عورت وہ ہے کہ جسے شوہر نے طلاق دیا اور وہ حالت حمل میں ہے۔ دوسری صورت، شوہر نے طلاق دی حالانکہ عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، حمل کی حالت میں ہے، اس کی عدت وضع حمل ہے۔ آج طلاق دیا اور پتہ چلا کہ
چند دنوں کے بعد پتہ چلا کہ عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت 3 حیض نہیں ہے، بلکہ جب تک بچہ نہ پیدا ہو جائے وہ عورت اس کی عدت ختم نہیں ہوگی، بچہ پیدا ہوگا عدت ختم ہو جائے گی۔ وضع حمل اسی کو کہتے ہیں، جیسا کہ سورہ الطلاق میں اللہ فرماتا ہے وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔ اچھا، تیسری صورت، عورت کو طلاق دے دی اور وہ عورت حاملہ نہیں ہے۔ ایک عورت وہ ہے جسے شوہر نے طلاق دی، وہ حاملہ نہیں ہے، اس کے ساتھ دخول ہو چکا ہے، جمع ہو چکا ہے، لیکن عمر بہت کم ہے یا بہت زیادہ ہے، عمر کم ہونے کی وجہ سے حیض نہیں آ رہا ہے، یا بہت زیادہ عمر ہے اس لیے حیض نہیں آ رہا ہے، تو ایسی عورت کی عدت 3 مہینہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الطلاق میں فرماتا ہے وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اگر تمہیں ان کی عدت میں شبہہ ہو گیا ہو تو ان کی عدت 3 مہینہ ہے، اور جن عورتوں کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا ان کی عدت بھی 3 مہینے ہیں۔ تو یا تو کم عمر کی وجہ سے اگر حیض نہیں آتا تو بھی 3 مہینہ عدت گزارے گی، یا بہت زیادہ عمر آج ہو گئی ہے اور حیض نہیں آ رہا ہے، ایسی عورت کو کسی نے طلاق دے دیا تو اس کی بھی عدت 3 مہینہ ہے۔ یہ ہوا تیسری قسم ہو گئی۔ اچھا، اب ایک عورت جس کے ساتھ اس کے شوہر نے وطی بھی کی ہو اور حاملہ وہ نہیں ہے مگر بالغہ ہے اور جوان ہو، لیکن وہ آزاد نہ ہو، باندی ہو، تو اگر وہ باندی ہے تو اس کی عدت 2 حیض ہے۔ اس آیت میں 3 حیض والی عدت کا ذکر کیا گیا، اس عورت کا عدت جس کو 3 حیض عدت گزارنی ہے، وہ یہ ہوا، تو یہ باندی کی صورت ہو گئی۔ اب 5ویں صورت عورت کی یہ ہوئی کہ ایسی عورت مطلقہ ہے جو مدخولہ ہو، سمجھ رہے ہیں، جوان ہو، آزاد ہو، تو ایسی صورت میں وہ عورت اس کی عدت 3 حیض ہوگی، مہینہ نہیں۔ اب حیض 3 مہینے میں آئے، 3 سال میں آئے، 30 مہینے میں آئے، سمجھ رہے ہیں کہ 30 سال میں 3 حیض آئے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر عورت بالغہ ہے، آزاد ہے، شوہر نے اس سے وطی کر لی ہے، تو ایسی صورت میں اسے 3 حیض عدت گزارنی ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اب عدت جو ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اسی سورہ طلاق میں فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه۔ اے نبی، مسلمانوں سے کہیے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے لیے اس زمانے میں جس میں جمع نہ کیا ہوا طلاق دو۔ گویا کہ طلاق دینے کا حکم یہ دیا گیا کہ کسی بھی وقت طلاق مت دو، بلکہ اس پاکی کے پیریڈ میں، ایام میں طلاق دو جس میں تم نے اس سے جمع نہ کیا ہو، اور عدت کو شمار کرو، اور اب اپنے رب سے ڈرو۔ تم مطلقہ عورتوں کو دوران عدت ان کے گھر سے نہ نکالو اور وہ خود بھی نہ نکلیں، البتہ اگر وہ کسی کھلی گھروں سے ان کو نہ نکالو جب تک کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں۔ تو اگر وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہیں تو نکال دو، یہ مطلب ہوا۔ اور یہ اللہ کے حدود ہیں، اور جس نے اللہ کے حدود سے تجاوز کیا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تو عدت کا جو لغوی معنی ہے وہ شمار کرنا ہے۔ عدت کا لغوی معنی کیا ہے؟ شمار کرنا۔ تو
عدت کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے شمار کرنا، گننا، اور شریعت میں عدت کے مطلب یہ ہیں کہ جب شوہر طلاق دے دے، نکاح ٹوٹ جائے، اس کے بعد عورت کا شوہر کے مکان میں ایک متعین مدت تک ٹھہرنا اور انتظار کرنا۔ عورت کے حق میں عدت کا رکن یہ ہے کہ دوران عدت اس کا گھر سے باہر نکلنا حرام ہے، اور دوران عدت نکاح کرنا یا نکاح کا پیغام دینا یہ بھی حرام ہے۔ مرد پر لازم ہے کہ وہ عدت کے زمانے میں عورت کو رہنے کا مکان اور کھانے کا خرچ مہیا کرے۔ اگر اس نے 3 طلاق دی ہیں تو مطلقہ اس کے گھر میں اجنبی عورت کی طرح رہے گی۔ اگر 3 طلاق مکمل دے دیا ہے تو اب وہ عورت اس کے ہی گھر میں رہے گی، مگر ایک اجنبی عورت کی طرح اس سے پردہ کرے گی۔ عدت کے دوران جب عورت عدت گزار رہی ہے تو مرد پر یعنی اس کے شوہر پر مطلقہ کی بہن، اس کی پھوپھی، اس کی خالہ، اس کی بھتیجی، اس کی بھانجی، سب سے نکاح حرام ہوگا۔ یہ نہ سمجھیں کہ طلاق دے دی تو اب اس کی بہن سے ہم شادی کر لیں۔ جب تک عدت میں عورت ہے اس کی بہن سے اور اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، بہن ہو، ان سب چیزوں سے نکاح حرام ہوگا۔ اسی طرح اگر شوہر کے پاس 4 بیویاں تھیں جس میں سے ایک کو اس نے طلاق دے دیا تو چوتھی عدت میں ہے اور بقیہ ان کی 3 نکاح میں ہیں، تو اب اس دوران وہ سوچے کہ بھئی اب ایک کو طلاق دے دیا، بچی 3، ایک اور شادی کر لوں، نہیں، عدت کے درمیان وہ چوتھی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدت کیوں گزاری جائے، عورت پر عدت کیوں لازم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کا عدت اس لیے گزاری جاتی ہے تاکہ عدت عورت کا پیٹ صاف ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں۔ شوہر نے اپنی بیوی سے وطی کیا پاکی کی حالت میں اور اس کے بعد طلاق دے دیا۔ اگر وہ عورت پریگننٹ ہو گئی یا حاملہ ہو گئی تو حیض نہیں آئے گا۔ تو اب اس صورت میں اگر حیض نہیں آیا، عورت حاملہ ہو گئی تو اس کی عدت ہو گئی بچے کی پیدائش کی وقت تک، 9 مہینہ، 8 مہینہ، 6 مہینہ، جو بھی ہو۔ اس لیے عدت کو گزارنا ہوگا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اس کا پیٹ اس کے شوہر کے پانی سے مشغول ہے یا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر عدت نہ گزارنے کا حکم دیا جائے اور عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے، حالانکہ اس عورت کے پیٹ میں اس کے پہلے شوہر کا بچہ ہے، تو یہ نسب کا فساد لازم آئے گا کہ پانی کسی اور کا اور اس میں کھیتی جو ہے کھیتی کسی اور کی ہے اور پانی کوئی اور ڈال رہا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مومن کے لیے جائز نہیں جو اللہ پر، رسول پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یسقی ماءہ زرع غیرہ، کی کسی دوسرے کی کھیتی کو سیراب کرے۔ جب پیٹ میں کسی اور کا بچہ ہے، اب دوسرا مرد اگر اس سے شادی کر لے گا اور اس سے وہ جمع کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پیٹ میں بچہ کسی اور کا، اور یہ شوہر جو دوسرا ہے جمع کرے گا تو اس کے پانی سے اس کے پہلے والے شوہر کے بچے کو سیرابی ملے گی، اور یہ ایک طرح کا فساد ہے جو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو اسی لیے عدت گزارنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ حیض آنے سے، یہ منتھلی آنے سے پیٹ کی صفائی حاملہ اور نہ حمل نہ ہونے کا، پریگننٹ ہونے اور نہ ہونے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ معلوم ہو جائے، کیونکہ اگر اس کو حیض آ گیا تو حاملہ نہیں ہوگی، اس کی عدت 3 حیض ہوگی، ورنہ پھر بچے کی پیدائش اس کی عدت ہو جائے گی۔ ایک دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر عورت دوسرا نکاح کرتی ہے تو اس نکاح اور دوسرے نکاح کے درمیان ایک فرق واقع ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تاکہ اس وقت میں عورت کے دل و دماغ پر پہلے شوہر کے جو اثرات ہیں وہ مٹ جائیں۔ ظاہر سی بات ہے پہلے شوہر نے طلاق دی، اس غم میں، اس مشکل میں مبتلا ہے اور اسی ٹینشن میں ہے کہ پیٹ میں اس کا بچہ ہے کہ نہیں ہے، تو
تھوڑا وقفہ کیا جائے تاکہ پہلے شوہر کے جو اثرات ہیں وہ مٹ جائیں اور وہ خالی ذہن ہو کر دوسرے شوہر کے نکاح میں جائے۔ ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ عدت کے دوران عورت طلاق کے عواقب، جو طلاق کی جو وجوہات ہیں، اس کے نتائج ہیں، اس پر غور کرے کہ اس میں کس کی غلطی ہے، کس کی زیادتی ہے، کس وجہ سے طلاق ہوا، تاکہ دوسرے نکاح میں ان غلطیوں کا اعادہ نہ ہو۔ اگر شوہر کی کسی بدسلوکی یا زیادتی کے نتیجے میں طلاق واقع ہوئی تو اب دوسرے نکاح میں زیادہ غور و فکر کیا جائے گا کہ بھائی احتیاط کر کے نکاح ہوگا کہ کہیں پھر نہ کسی بدتمیز، بے شرع، ظالم و جابر، شریعت سے بے بہرا دور شخص، ایسے شخص شوہر سے کہ پلے پھر نہ بچ جائے، تو اسے ایک موقع تاکہ وہ دیکھے، اور اگر اس کی اپنی کوئی غلطی ہے تو دوسرے شوہر کے ساتھ رہنے میں اپنی حالات کا خیال کرے۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر ایک طلاق یا دو طلاق کی عدت گزار رہی ہے تو شوہر کے لیے اس طلاق سے رجوع کرنے کا موقع باقی رہے گا، اور جس جھگڑے یا فساد کی بنا پر طلاق واقع ہوئی تھی، بعد میں جب فریقین کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس جھگڑے کی وجہ پر بھی غور کریں اور شوہر حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے رجوع کرے، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ ان کے خامند اس مدت میں یعنی طلاق رجعی میں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بشرطے کہ ان کا ارادہ حسن سلوک کے ساتھ رہنے کا ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ صرف ایک یا زیادہ دو طلاقیں دی جائیں تاکہ رجوع کا موقع باقی رہے، اور 3 طلاقیں دے کر بعد میں پچھتانا پڑے، بچوں کی زندگی تباہ و برباد ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اس دور میں تو یہ عام وبا ہے کہ لوگ جب طلاق دیتے ہیں تو اپنی مردانہ قوت دکھاتے ہیں اور 3 طلاق سے کم نہیں دیتے، لکھواتے بھی ہیں تو ایسے ہی 3 طلاق لکھ کر دستخط کروا لیتے ہیں، اور جب جھگڑوں کا جوش ختم ہوتا ہے میاں بیوی در بدر پھرتے ہیں، بچوں کی زندگی، خاندان، عزت، نہ جانے کیا کیا سامنے آتی ہے، پھر اس کے بعد غیر مقلد سے فتویٰ لیتے ہیں، اہل حدیثوں سے، سلفیوں سے، اور یا تو حلالہ کی جو صورتیں ہوتی ہیں جو بڑی ناگوار ہوتی ہیں اس سے گزرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے ان سب چیزوں پر بہت توجہ دینی چاہیے۔ اب یہاں پر ہم پھر سے ایک چیز کی وضاحت کر دیں، ہونا یہ چاہیے کہ عورت اگر شوہر اور بیوی میں نہیں جم رہا ہے تو پہلے آپس میں صلح کے راستے خود بیٹھ کر کے حل کریں، ایک دوسرے کی کمیوں کو درگزر کریں یا اپنی کمیوں کی اصلاح کر لیں۔ اگر یہ نہ ہو پائے تو کم سے کم دونوں طرف کے ذمہ داران بیچ میں آئیں اور دونوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے اور ایسا لگے کہ یقیناً بیوی شوہر کے حقوق نہیں ادا کرے گی اور گنہگار ہوگی، یا شوہر بیوی کے حقوق نہ ادا کرے گا اور گنہگار ہوگا، تو ایسی صورت میں اسے اختیار ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، مگر یاد رہے کہ طلاق کی رسی شوہر کے ہاتھ میں ہے، وہ طلاق دے گا تبھی طلاق واقع ہوگی، عورت کو طلاق دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ البتہ اس کی ایک صورت ہوتی ہے جسے تفویض طلاق کہتے ہیں، کہ بعض صورتوں میں پہلے ہی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اختیار دے دے کہ میں تجھے اپنے طلاق دینے کا اختیار دیتا ہوں، کہ اگر کسی وجہ پر تم طلاق دینا چاہو تو جو میرا حق ہے وہ میں تمہیں تفویض کرتا ہوں، اور تم چاہو تو اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہو، میں نے اپنے طلاق کا حق تمہیں دیا ہے۔ یہ ایگریمنٹ پہ پہلے ہو جائے، تفویض طلاق اسے کہتے ہیں۔ علماء اس کو زیادہ اس لیے نہیں بیان کرتے کیونکہ آج کے اس دور میں جو ماحول بن چکا ہے، لوگوں سے رابطے اور کانٹیکٹ موبائل کے ذریعہ، واٹس ایپ کے ذریعہ، فیس بک کے ذریعہ، ایک لمحے کی خبروں کا لینا دینا، عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی چیز چاہے جیسی ہو اپنی ہے اور بڑی اچھی ہے، لیکن مجاز کیا بن گیا کہ دوسروں کی چیزیں بڑی زیادہ اچھی لگتی ہیں، ہے نا؟ دوسروں کی چیزیں سنتے رہتے ہیں ہم لوگ، کہا جاتا تھا کہ اپنے بچے بڑے خوبصورت لگتے ہیں اور دوسروں کی بیوی بڑی اچھی لگتی ہے۔ خیر یہ تو جہالت ہے نا؟ کیونکہ ہونا یہ چاہیے کہ اپنی چیز سب سے اچھی لگنی چاہیے، اور اس میں کچھ کمیاں ہوں تو اپنی ہیں ایکسپٹ کر لینا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے نا جو کمیوں سے پاک ہو، انسان تو ایسا ہی ہے۔ یہ شان تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ہے نا؟ یہ برگزیدہ صفات
صحابہ کرام تھے، ہے نا، لیکن طلاق تو وہاں بھی واقع ہوا۔ انسان کی زندگی ایسی ہی ہے، اس لیے جو ہے کمیوں کو درگزر کر کے آپس میں معاملات کو حل کریں۔ لیکن اگر حالات یہاں تک کبیدہ خاطر ہو جائیں کہ ایک دوسرے کے حقوق نہ ادا کر کے شوہر کو یہ لگے کہ میں بیوی کے حقوق نہ ادا کر کے گنہگار ہو رہا ہوں، یا شوہر بیوی کو یہ ہو کہ شوہر کے حقوق نہیں ادا ہو رہے ہیں، اس قدر دونوں میں نفرتیں پیدا ہو گئیں، دوریاں پیدا ہو گئیں، تو اب یہ چاہیے کہ ایک طلاق شوہر اپنی بیوی کو دے، اور کب دے؟ اس پاکی میں دے جس میں اس نے وطی نہیں کیا ہے، جس میں اس نے کانٹیکٹ نہ کیا ہو، اس پاکی میں دے۔ حالت حیض میں طلاق نہ دے۔ حیض کی حالت میں اگر طلاق دے گا تو یہ حرام اور گناہ ہے، مگر طلاق واقع ہو جائے گا۔ پاکی کی حالت میں طلاق دے، اب اس کے بعد جو ہے عورت عدت گزارے گی۔ شوہر کو ابھی حق ہے کہ پاک ہونے کے بعد اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ دونوں کو اپنی کمیوں کا احساس ہوا کہ ہماری زندگی خراب ہو جائے گی یا ہمارے بچوں کی زندگی برباد ہو جائے گی، بدنامی ہوگی، چلو ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیں، تو دوسرے طہر میں شوہر بیوی کے پاس جائے اور یہ کہے کہ میں تم سے رجوع کرتا ہوں، اور دونوں آپس میں کانٹیکٹ کریں، معاملہ ختم ہو گیا۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکا تو دوسرے پاکی میں ایک طلاق اور دے دے۔ اب دوسری پاکی میں اگر ایک طلاق اور دے دیتا ہے، اب بھی موقع ہے ایک حیض تک، اس کے بعد پاکی تک کا، کہ وہ دونوں آپس میں صلح کر کے رجوع کر لیں۔ اس میں نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، مگر پھر اس کے بعد طلاق نہ دے۔ اگر نہیں رکھنا چاہتا پھر بھی طلاق نہ دے۔ تیسرا حیض جب آئے گا، اگر رجوع نہیں کیا تو تیسرا حیض اگر آئے گا تو عورت خود بخود اس حیض کے بعد نکاح سے نکل جائے گی، مگر یہ جو نکاح سے نکلنا ہوا یہ طلاق بائن ہوگا، بائنہ ہو جائے گی وہ عورت۔ طلاق بائن، یہ عورت بائنہ ہو جائے گی، میں سمجھا رہا ہوں مسئلہ۔ عورت بائنہ ہو گئی، دوسرے کسی شوہر سے عدت گزار کر وہ نکاح کر سکتی ہے، لیکن اگر پہلا شوہر ساتھ میں رکھنا چاہتا ہے تو نئے نکاح سے اسے پھر سے اپنے نکاح میں رکھ سکتا، حلالے کی ضرورت نہیں۔ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ پاکی میں جس پاکی میں اس نے کانٹیکٹ نہ کیا ہو اس پاکی میں طلاق دے، اور اس کے بعد چاہے تو 3 حیض کے اندر، 3 حیض آنے سے پہلے تیسرے حیض کے آنے سے پہلے وہ اپنی بیوی سے رجعت کر لے، دوبارہ آپس میں مل جائیں، اپنے ذاتی کمیوں کی معافی تلافی کر لیں تو کام ہو گیا۔ لیکن اگر نہیں کیا، ایک ہی طلاق دیا 3 حیض کے بعد، خود بخود عورت نکاح سے باہر نکل جائے گی۔ ایسا نہیں کہ 3 طلاق دے گا تبھی عورت نکاح سے باہر نکلے گی۔ اگر 3 طلاق دینے سے تو عورت فوراً نکل گئی، ہمیشہ کے لیے نکل گئی، اب کوئی راستہ نہیں ہے دوبارہ ساتھ میں رہنے کا، علاوہ اس کے کہ وہ عورت عدت گزار کر کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، پھر وہ مرد طلاق دے، پھر وہ عدت گزارے، پھر پہلے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ 3 طلاق دینے کا جو ہے کی مصیبت ہے نا، یہ بلا ہے اتنی بڑی۔ کون شوہر چاہے گا کہ اس کی بیوی کسی اور کے پاس جائے اور پھر لوٹ کر کے اس کے پاس آئے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی باغیرت ایسی توجہ دے گا۔ میں تو یہی کہوں گا کہ ایسی عورتیں جن کے شوہر انہیں 3 طلاق دے دیں، جب وہ حلالے کے لیے کسی دوسرے عورت شوہر کے نکاح میں جا رہی ہے تو اس سے بہتر ہے نا کہ کسی اور سے نکاح کر لے، کہ پھر دوبارہ اس کے پاس سے اس کے پاس آئے۔ ہاں، یہ تو جو ہے شریعت نے اتنی سختیاں اسی لیے رکھی ہیں کہ کم سے کم عقل تو ہوش آئے گا ایک غیرت مند انسان کو کہ اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے نکاح میں دے، پھر وہ طلاق دے، پھر یہ رکھے۔ تو یہ جو لوگوں کے دماغ میں ایک بھوت سوار ہے کہ 3 طلاق دے کر اپنی مردانگی دکھاتے ہیں جاہل قسم کے لوگ، یہ مردانگی نہیں، یہ جہالت ہے۔ اس کو مردانگی نہیں، نامردگی کہتے ہیں۔ بھئی عورتوں پر کیا مردانگی دکھانا؟ ہمت و جرات ہے تو اپنے جیسے لوگوں پر دکھاؤ۔ عورتوں کے سامنے شرم نہیں آتی ہے ایسے مردوں کو جو عورتوں پر اپنی مردانگی دکھاتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، بے شرم و بے حیا۔ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، صنف نازک ہوتی ہیں، وہ مردوں سے لڑنے والی چیز نہیں ہے۔ عورتیں تو یہ ہوتی ہیں کہ ان سے بیٹی ہے تو باپ کے شفقت و پیار کو چاہتی ہے، بہن ہے تو اپنے بھائی کا پیار اور اس کی محبت چاہتی ہے، ماں ہے تو اپنے اولاد کی محبت وہ چاہتی ہے، بیوی ہے تو ٹوٹ کر اپنے شوہر کی محبت اور پیار کو چاہتی ہے۔ عورت تو وہ چیز ہے جو ایک محبت کا مجسمہ ہے، ایک پیار کا ساغر جسے کہہ لیجئے وہ ہے۔ تو
ان کے ساتھ یہ صورتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں ایسی عورتیں بھی آ جاتی ہیں جو جب وہ بے حیائی پر اترتی ہیں تو ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اگر عورت بے حیا ہو جائے تو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، اس سے خطرناک کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. پوری کی پوری دنیا ایک پونجی ہے، مگر سب سے بہترین اگر کوئی پونجی دنیا میں ہے تو وہ نیک عورت ہے. نیک عورت ہے کہ وہ گھر کو جنت بناتی ہے، بچوں کے لیے جنت کا سامان بنتی ہے، شوہر کے نیکیوں میں مددگار ثابت ہوتی ہے. شوہر کے نیکیوں میں مددگار ثابت ہوتی ہے. یہاں تک کہ اگر عورتیں اوراد و وظائف، نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت پڑھ کر روٹیاں بنائیں، کھانا بنائیں، شوہر کی خدمت کریں تو ان کے اس نیک عمل کا اثر شوہر کی زندگی پہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے، ایک دن انہوں نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی. سمجھ رہے ہیں کہ وجہ کیا ہوئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی اہلیہ نے رات میں جو روٹی کھلائی تھی بغیر وضو کے کھلائی تھی. انہوں نے روٹی جو بنائی تھی وضو نہیں کیا تھا. تو فرمایا کہ جانتے ہو آج کی رات جو تم نے روٹی کھائی تھی میں نے وضو نہیں کیا تھا، بنایا تھا، اس لیے اس کا یہ اثر ہوا. تو دنیا کی سب سے بہترین دولت کیا ہے؟ نیک عورت ہے. تو جس طرح آدمی دولت کو محنت سے کماتا ہے، بہت سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے، بڑی جتن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ لاکر میں ہائیسٹ پاسورڈ کے اندر چھپا کے رکھتا ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی جو ہے بہت ہی محبت کے ساتھ، بڑی ہی حفاظت کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ انہیں محفوظ رکھنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ سونے کو کوئی گھر میں ایسے پھینکتا نہیں ہے، سونے کو کوئی آدمی ادھر ادھر اچھال کر پھینکتا نہیں ہے. سونے کے زیورات بڑے سنبھال کر نرم نرم باکسوں میں رکھے جاتے ہیں جناب. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ تو عورت اس سے بڑھ کر کے ایک عظیم دولت ہے، تو اس لیے اس کی حفاظت ضروری ہوتی ہے. مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد سب سے خطرناک جو چیز، نقصان دہ جو چیز مردوں کے لیے چھوڑی ہے وہ کیا ہے؟ عورتیں ہیں. میں نے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ اپنے بعد مردوں کے لیے نہیں چھوڑا ہے. تو عورتیں بہت بڑا فتنہ ہیں اگر وہ دیندار نہیں ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المرأۃ اذا خرجت استشرفها الشیطان، جب عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان اس میں جھانکتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ کیا کتنی بدصورت عورت اگر باہر نکلے تو شیطان اسے مردوں کی نظر میں خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. اسی لیے ہمارے نبی نے پردے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ وہ جوان عورت رب کی بارگاہ میں محبوب و مقبول ہوتی ہے جو بوڑھیوں جیسی عادت اپنائے. آج کل تو حالت یہ ہے کہ جوان نہیں، بوڑھی عورتیں نقاب ایسا پہنتی ہیں کہ بڑے بڑے نوجوانوں کی حالتیں خراب ہوتی ہیں ان کا نقاب دیکھ کر کے، ان کی میک اپ اور سٹنگ فٹنگ کو دیکھ کر کے. تو ایسے نقاب اور ایسی نمائش اور ایسا میک اپ بھی بڑا خطرناک ہے. یہاں تک سرکار قرآن فرماتا ہے کہ عورتیں اپنے پیر کو زمین پر اتنے زور سے نہ رکھیں کہ ان کے چلنے کی آواز آئے. بہرحال یہ چند چیزیں جو ضروری تھی ہم نے آپ کو ذکر کر دیں. تو اب یہ ہوا کہ جو دماغ میں بھوت سوار ہے کہ 3 طلاق دیں گے تبھی عورت نکاح سے نکلے گی، یہ غلط ہے. 1 طلاق اگر کسی نے دے دیا اور 3 حیض تک وہ رکا رہا، رجوع نہیں کیا، تو عورت خود بخود نکاح سے نکل گئی، وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے. ہاں اس میں بینیفٹ یہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ یہ شوہر اگر چاہے تو دوبارہ عدت گزرنے کے بعد بھی نئے نکاح سے پھر سے اسے اپنی نکاح میں لا سکتا ہے، حلالے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ساتھ 3 طلاق دینے میں یہ مصیبت ہے کہ بغیر حلالہ کے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا. ہم نے یہ دیکھا ہے، بہت سارے حالات آج کل ہو رہے ہیں. شوہر غصے میں اپنی بیوی کو، 2-3 بچے ہیں، بیوی کو اس نے 3 طلاق دے دیا. اب وہ عورت حلالے کے لیے تیار نہیں، یہ مرد حلالہ کروانے کے لیے تیار نہیں، لیکن بچے کے مطالبے پر دونوں اٹے ہیں کہ ہمیں بچہ چاہیے، تجھے بچہ چاہیے. اب بچے عورت کے پاس ہیں، ایک پرمیشن ہو جاتا ہے کورٹ سے کہ بھئی چلیے بچوں سے ملنے کی شوہر کو اجازت دی جاتی ہے. اب یہ شوہر اسکول میں بچوں سے ملنے جاتا ہے یا گھر پر کبھی دیکھنے جاتا ہے، باہر بائک کھڑی کر دیا، کار کھڑی کر دیا، بچے آ گئے، بچوں کو پیار کیا، مٹھائیاں دیا، سامان دیا اور اس کے بعد ٹہلانے گیا.
اسکول میں ملنے گیا وہاں ماں مل رہی ہے، بچے پھر اس کے بعد ماں چاہیے، باپ چاہیے، باپ چاہیے، ماں چاہیے، ماں چاہیے، باپ چاہیے، ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں، پھر سے محبت انگڑائی لیتی ہے، ہم دونوں ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو کتنوں کو دیکھا ہے کہ وہابیوں کے پاس جا کے فتویٰ لاتے ہیں اور بغیر حلالہ کے دونوں آپس میں ساتھ میں رہتے ہیں، تو کتنوں کی عقیدے برباد ہو گئے، اور کتنے لوگ بغیر حلالہ کے ساتھ میں رہتے ہیں، اور کتنے لوگ حلالہ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ حلالہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو آدمی نکاح حلالے ہی کے لیے کرے وہ ملعون ہے۔ اس لیے اگر ایسی صورت ہو تو نکاح حلالے کی نیت سے نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو طلاق کی چند صورتیں تھیں، حالت حیض میں طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اس کو ذہن میں محفوظ رکھیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہاں پر کہ اور مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک جو ہے روک کر رکھیں، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو کچھ اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جو ان کے پیٹ میں اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اپنے حیض کے معاملات کو بھی نہ چھپائیں اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ اب یعنی کہ عورتیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو حیض آ گیا ہے، عدت شروع ہے، دوسرا حیض آ گیا، تیسرا حیض آ گیا، یہ سب ہونا چاہیے۔ اب وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اگر مل جل کر رہنا چاہتے ہیں تو ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں کہ وہ رجوع کر لیں۔ چلیے یہاں بات اتنی سمجھ میں آ گئی، تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہرحال عورتوں کو جو ان کے حقوق ہیں، مہر اسے دی جائے گی، رہنے کے لیے مکان عدت گزارنے کے لیے دیا جائے گا، اور جو ہے ان کے لیے نان و نفقہ دیا جائے گا۔ کسی مذہب میں مہر لازم نہیں ہوا، صرف اور صرف اسلام ہی عورت کو یہ حق دیتا ہے۔ تو مہر کا یہ فائدہ ہے کہ اگر شوہر عورت کو طلاق دے دے یا مر جائے تو عورت کے پاس مہر کی صورت میں ایک معقول آمدنی ہو جاتی ہے، جس کے ذریعہ اس کے لیے کچھ دل کی تسلی کا سامان ہوتا ہے۔ یہاں مردوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزاریں، رہائش میں، کھانے پینے میں، بات چیت کرنے میں، دیگر معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اگر عورت کی صورت یا سیرت تم کو ناپسند ہو، پھر بھی اس کے ساتھ ازدواجی ناطے نہ توڑو، رشتے نہ توڑو، صبر و شکر کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ ہو سکتا ہے کہ ایسی نیک اولاد پیدا ہو کہ اسے دیکھ کر تم کو بیوی کی بدصورتی یا اس کی بری عادتیں بھول جائیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس میں بے پناہ برکتیں نازل فرمائیں۔ چلیے اب آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے الطلاق مرتان۔ اب طلاق کی وہاں تو عدت بتائی، یہاں پر طلاق کے بارے میں ذکر ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح علیہما فیما افتدت به تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اوپر ان ساری چیزوں کو ذکر کر دیا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ یہ ہوئی حائضہ عورت کی عدت۔
اور عدت کے ایام میں جو کچھ پیٹ میں ہے عورتیں اسے چھپائیں نہ. عدت کے ایام میں شوہر رجوع کر سکتا ہے، اسے اس کا حق حاصل ہے. بات سمجھ میں آگی کہ نہیں؟ یہ ساری چیزوں کا ذکر اوپر کی آیت میں بھی تفصیل ہم نے بیان کر دیا جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اور یہ کہ آپس میں اصلاح کی کوشش زیادہ ہونی چاہیے. اب یہ کہ طلاق دے تو کیسے دے؟ فرمایا الطلاق مرتان، یہ طلاق 2 بار تک ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ طلاق الطلاق مرتان، اللہ فرماتا ہے طلاق 2 بار تک ہے. اب اس کے بعد فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. 2 بار تک طلاق دو، اس کے بعد یا تو اچھائی کے ساتھ روک لو یا اچھائی کے ساتھ چھوڑ دو. یہ نہیں کہ ان کو ستاتے رہو، الجھا کر رکھو، نہیں. یا تو بھلائی کے ساتھ روک لو یا بھلائی کے ساتھ انہیں چھوڑ دو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کہ عورت کو معلق کر کے رکھو، سالوں سالوں ستاتے رہو، یہ حق نہیں آپ کو حاصل ہے. محبت اور پیار کے ساتھ رکھنا چاہتے ہو تو رکھو، نہیں تو پھر تو انہیں آزاد کر دو، وہ اپنی زندگی جیے، کسی دوسرے شوہر کے ساتھ شادی کرتے، کسی مرد سے شادی کر دیں. اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہیں روا نہیں، جائز نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو. جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو. الا ان یخافا ان اللہ یقیم حدود اللہ، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں پر نہ رہیں گے تو ان پر کوئی کچھ گناہ نہیں اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے لے. فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، اب اس میں کوئی حرج نہیں کہ بدلہ دے کر عورت چھٹی لے لے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے فلا تعتدوها، اس سے آگے نہ بڑھو. ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں. ابھی اس آیت کریمہ میں چند چیزوں کا ذکر کیا گیا. کہ مردوں کے ہاتھ میں طلاق کی رسی ہے اور وہ کتنا دے سکتے ہیں طلاق، 1 یا 2. اور اس کے بعد ان کے ساتھ اگر بہتری نہ ہو سکے اس صورت میں تم انہیں اچھائی کے ساتھ چھوڑ دو. چلیے زمانے جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو اس کے شوہر کا سوتیلا بھائی، بیٹا یا بھائی، کوئی رشتہ دار اس سے بالجبر زبردستی نکاح کر لیتا یا کسی دوسرے شخص سے اس کا زبردستی نکاح کر دیا جاتا اور وہ اس کے کل یا آدھے مہر پر قبضہ کر لیتا تھا. اسلام نے عورتوں پر اس ظلم اور بری رسم کو مٹایا، زبردستی عورت کا کسی سے نکاح بھی کرنے سے منع فرمایا.
اور دوسری اہم چیز اس میں مہر کا تحفظ ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ مختلف ہیلوں بہانوں سے عورتوں کا مہر دبا لیتے تھے۔ اسلام نے اس بری رسم کو مٹا دیا۔ ان آیتوں میں عورت کے اوپر شوہر کا کیا حق ہے اسے بیان کیا، مردوں کو ہدایت دی کہ وہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور یہ حق بیان کیا کہ اگر عورت تم کو پسند نہ ہو تو رشتے ناطے نہ توڑو، اور یہ کہ اگر عورت کو تم سے سونے چاندی کے پل کے برابر ڈھیروں مال بھی دے چکے ہو، چاہے وہ مہر کی صورت میں ہو یا ویسے ہو بطور ہبہ، تو اس مال کو اب ان سے واپس نہیں لے سکتے۔ تم نے صرف مال دیا ہے، عورت نے اپنا جسم اور بدن تمہارے حوالے کر دیا ہے، اور جسم اور جان کے مقابلے میں مال کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو جو تم نے اپنی عورت کو ہبہ کیا، تحفتاً دیا، گفٹ کیا ہے، تم اسے واپس نہیں لے سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر تفصیلاً گفتگو مسلسل ہوگی اور وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ اب الطلاق مرتان پر اور شوہر اور بیوی کے حقوق پر مزید گفتگو اگلے درس میں ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، برکتوں سے نوازے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔